अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक ऐसा अमल जिसके करने से इंशाअल्लाह अल्लाह आपको औलाद अता फ़रमाएगा। आपने थंबनेल में देखा है कि 120 साल की उम्र में अल्लाह ने औलाद अता फ़रमाई। तो वो दुआ किस जगह मांगी, किस तरह मांगी, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी इस तरीक़े से ऐसी जगह जाने के बाद दुआ मांगते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी दुआ भी टाली नहीं जाएगी। वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है? मुझे उम्मीद है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, जिन्हें औलाद नहीं है उनसे अगर कह दिया जाए कि तुम्हें वहां जाना है, वहां जाके दुआ मांगनी है, तो वो ज़रूर पहुंच जाएंगे। लिहाजा आप इसको तवज्जो के साथ सुनिए, समझिए और फिर आप ये अमल करिए। इस तरीक़े से इस जगह पर जाके दुआ मांगिए जहां मैं आपको बताने वाला हूं। और आप हमारी इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए जो औलाद के लिए तड़प रहे हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, औलाद नसीब नहीं हुई है। देखिए, कभी भी अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना है। हर हाल में अल्लाह से वाबस्ता रहना है, अल्लाह की रहमत से वाबस्ता रहना है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। जो इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला होता है, अल्लाह उस पर अपनी नेमतों को बढ़ा देता है। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने इसका पस मंज़र बयान करूं, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो हम आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं दुआ करता हूँ उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो औलाद के लिए परेशान हैं। मौला ताला अपनी रहमत से, अपने हबीब पाक के वसीले से उन सब को, जो भाई जो बहनें बे औलाद हैं, उन्हें नेक सालेह औलाद नसीब फरमाए। और जो साहिब औलाद हैं, मौला उनकी औलाद को फर्माबरदार बनाए। नाज़रीन इकराम, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपका नाम लेके दुआ करें तो आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें और अपनी परेशानी आप बता दें। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपके लिए भी दुआ की जाएगी जिस तरह औरों के लिए दुआ की जाती है। तो आइए मैं आपको बताऊं औलाद किस तरह अल्लाह अता फरमाता है और किस उम्र में भी, उम्र कुछ भी हो जाए, अल्लाह जब चाहता है तो अता फरमा देता है। एक अल्लाह के नबी गुजरे हैं, हज़रत इमरान। ये नबियों के ख़ानदान है, इनका नबियों का ख़ानदान था। हज़रत इमरान की बीवी, उनका नाम है हज़रत हन्ना। इन्हें औलाद नहीं थी। हज़रत इमरान को और उनकी बीवी को औलाद नहीं थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, उम्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा हुआ, हज़रत हन्ना ने यानी हज़रत इमरान की बीवी ने दोपहर का खाना खाया और एक दरख्त के नीचे कैलूला करने लगी, यानी दोपहर में आराम करने लगी। हज़रत हन्ना ने देखा कि दरख्त पर एक चिड़िया ने घोंसला बना रखा है और उस घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। ये चिड़िया बार बार जाती है और दाना अपनी चोंच में लाती है और जब बच्चे के पास आती है तो वो छोटा सा बच्चा अपनी चोंच को खोल देता है और ये माँ उस बच्चे के मुंह में दाना डाल देती है। हज़रत हन्ना देखती रही, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। दिल से आवाज़ आई, ए हन्ना देख, ये भी तो माँ है, अपने बच्चे से प्यार कर रही है और तुझे कोई बच्चा नहीं जो तू भी प्यार करे। अपने रब की बारगाह में हाथों को उठा दिया, रो के अर्ज़ की, परवरदिगार तूने जानवरों को, तूने चरिंदो परिंद को औलाद अता फरमाई है, वो अपनी औलाद से मोहब्बत कर रहे हैं। हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, तेरे बंदे हैं मौला, हम गुनहगार सही जो भी हैं परवरदिगार, तो हम पर भी अपनी रहमत फरमा। मौला हमें भी औलाद से नवाज दे। अल्लाह अकबर। इतना कहना था हज़रत हन्ना का। अल्लाह की बारगाह में हज़रत हन्ना की दुआ कबूल हुई। हज़रत हन्ना की दुआ कबूल हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खुशखबरी अता फरमा दी। आपके शिकम में अल्लाह तबारक व तआला ने हमल करार फरमा दिया, आपको हमल ठहर गया। बड़ी खुशी हुई हज़रत हन्ना को। हज़रत हन्ना ने अल्लाह की बारगाह में ये अरीज़ा पेश किया, अपने दिल की आरज़ू रखी और कहने लगी, परवरदिगार अगर तू हमें औलाद अता फरमाएगा सही सलामत तो मौला हम इस औलाद को तेरी रज़ा के लिए तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत में
بیت المقدس کی دیکھ ریکھ کے لیے، تیرے دین کے لیے وقف کر دیں گے۔ یہ آرزو، یہ تمنا، اللہ سے یہ وعدہ کر لیا۔ وقت گزرتا رہا، ایام تبدیل ہوتے رہے، دن وہ آ گیا جس دن بچے کی پیدائش ہونی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوا تو حضرت حنہ نے دیکھا دنیا میں آنے والا بچہ بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ جب دنیا میں بیٹی پیدا ہوئی، ماں نے بیٹی کو دیکھا، دل تو خوش ہو گیا، دل تو باغ باغ ہو گیا، اس لیے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جب بیٹی اللہ کی طرف سے آتی ہے تو وہ بہت ساری رحمتیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ لہٰذا اگر بیٹی ہو جائے تو مایوس نہ ہوا کریں۔ حدیث مصطفیٰ ہے، جب کوئی بیٹا دنیا میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندے جا اپنے باپ کا سہارا بننا، اور جب کوئی بیٹی دنیا میں آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میری بندی جا اپنے باپ سے کہنا مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو، گھبرائے نہ، تیرے باپ کا سہارا میں بنوں گا۔ پتہ چلا بیٹا آتا ہے تو بیٹا سہارا بنتا ہے، اور بیٹی آتی ہے تو اللہ سہارا بنتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بیٹے کا سہارا تو جھوٹا ہو سکتا ہے، بیٹے کا سہارا تو ساتھ چھوڑ سکتا ہے، اللہ کا سہارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ناظرین، تو میں آپ کو بتا رہا تھا جب بیٹی پیدا ہوئی تو حضرت حنہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جو تو بچہ دے گا میں تیرے گھر کے لیے وقف کروں گی مولا، لیکن یہ تو نے بیٹی عطا فرمائی ہے، اور تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اگر میں اس کو وقف کروں گی تو یہ وہاں کیسے رہے گی؟ ایک ماں تو ماں ہوتی ہے نا ناظرین، ماں کا دل تڑپنے لگا، بیٹی کیسے رہے گی؟ بیٹا ہوتا تو رہ لیتا، بیٹی کیسے رہے گی؟ لیکن اللہ کی جانب سے آواز آئی میری بندی پریشان نہ ہو، تجھے جو ہم نے بیٹی عطا فرمائی ہے یہ وہ بیٹی ہے کہ ایسے بیٹے بھی نہیں ہوا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ بیٹی کون تھی ناظرین جانتے ہیں؟ یہ بیٹی جن کا نام حضرت مریم رکھا گیا، حضرت مریم ان کا نام، یہ حضرت حنہ کی بیٹی حضرت مریم، حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم جب جوان ہوئی تو اللہ کا وعدہ یاد آیا۔ حضرت مریم جب جوان ہوئی تو اللہ کا وعدہ یاد آیا۔ حضرت حنہ نے کہا مولا میں کیسے کروں اس کو، کیسے اپنے وعدے کو پورا کروں؟ آپ نے سوچا کوئی بزرگ دیکھے جائیں جو وہاں رہتے ہوں بیت المقدس کے پاس، ان کی دیکھ ریکھ میں ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وعدہ بھی پورا ہو جائے اور یہ خدمت خدا، خدمت دین بھی کر سکیں، خدمت دین اسلام کر سکیں۔ ناظرین، یہ جب وہاں پہنچے گئے، وہاں پہنچ کے دیکھا کہ کس کی کفالت میں، کس کے پاس ان کو چھوڑا جائے حضرت مریم کو، جب کہ اب جوان ہو چکی ہے۔ تو وہاں پر بہت سارے بزرگ ملے، قرآن اندازی ہوئی تو قرآن میں نام آیا حضرت زکریا کا جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت زکریا رشتے میں خالو بھی لگتے تھے حضرت مریم کے۔ حضرت زکریا نے کہا سبحان اللہ، یہ کام میں انجام دوں گا، مریم کا میں خیال رکھوں گا اور انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بے اولاد تھے، آپ کی عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ حضرات گرامی، روایت بتاتی ہے حضرت زکریا حضرت مریم کے لیے ایک کمرہ خاص کر دیتے ہیں۔ وہاں پر 300 کمرے بنے ہوئے تھے بیت المقدس کے پاس، وہاں پر ایک کمرہ خاص کر دیتے ہیں۔ اب پورا انتظام حضرت زکریا کی ذمہ داری بن گیا ہے، حضرت مریم کے لیے انتظام کرنا، جو بھی ضرورت پڑتی حضرت مریم کی وہ آپ لا کے دیتے، اس کو پورا کرتے۔ وقت گزرتا رہا، جہاں بھی آپ جاتے، اگر کہیں جانا ہوتا تو باہر سے اس کمرے میں تالا لگا کے جاتے، صبح کو جاتے تو شام کو آ جاتے، شام کو جاتے تو صبح کو آ جاتے، لیکن آپ کھانے پینے کا انتظام کر کے جاتے، کھانے پینے کا سامان لے کے آتے۔ ایک دن ایسا ہوا کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ گئے سامان لینے کے لیے اور وہاں سے جب آئے تو وہاں سے آنے میں دیر ہو گئی، روزہ تھا، روزہ آپ کا رکھا ہوا تھا، آپ روزے سے تھے اور حضرت مریم بھی روزے کی حالت میں تھی۔ حضرات گرامی، حضرت زکریا کو آنے میں دیر ہو گئی، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مریم بھوکی پیاسی ہیں، روزے سے ہیں اور مجھے دیر ہو گئی۔ آپ جلدی آئے اور جیسے آنے کے بعد آپ نے وہ کمرہ کھولا تو کیا دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے بے موسمی پھل رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، کمرہ باہر سے بند ہے اور پھل رکھے ہوئے ہیں، اور پھل بھی وہ جو اس موسم میں چل نہیں رہے، بے موسمی پھل۔ حضرت زکریا حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے مریم یہ کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟
حضرت مریم نے فرمایا یہ اللہ کی جانب سے آیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل تالے کے اندر اللہ نے مریم کو عطا کر دیے تو پھر دل میں ایک چنگاری جاگی، دل میں ایک امید جاگی۔ امید یہ جاگی کہ میری عمر بھلے ہی ڈھل رہی ہے۔ عمر آپ کی 120 سال ہو چکی تھی۔ حضرت زکریا کی عمر 120 سال ہو چکی تھی اور آپ کی بیوی کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ امید آپ کی ختم ہو گئی تھی اولاد کی، لیکن اب جب دیکھا کہ بے موسمی اللہ نے پھل عطا کر دی مریم کو، وہ بھی تالے کے اندر، تو امید جاگی۔ وہیں کھڑے کھڑے رب سے دعا کی، پروردگار جب تو مریم کے لیے بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو مولا مجھے تو اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ مولا مجھے بھی اولاد عطا فرما، مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ بیت المقدس بالکل قریب ہے، لیکن دعا کہاں مانگ رہے ہیں؟ حضرت مریم کے حجرے میں۔ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہماری رحمت، بے شک اللہ کی رحمت نیک اور پرہیزگار لوگوں کے قریب رہتی ہے۔ پتہ چلا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے حجرے میں دعا مانگی، ادھر دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی۔ 120 سال 121 سال کی عمر میں آپ کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، بیٹا عطا فرمایا۔ کیوں؟ کہاں دعا مانگی؟ وہاں دعا مانگی جہاں اللہ کی نیک بندی رہتی تھی، اللہ کی نیک بندی کے حجرے میں دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی۔ پتہ یہ چلا اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کے دربار میں جا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو آپ وہاں دعا مانگیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے بھی دعا کرائیں اور خود بھی دعا کریں۔ آپ اللہ والوں کے دربار میں جائیں، وہاں پہ دعا کریں اور اللہ آپ کو توفیق دے، آپ کی قسمت کا ستارہ اللہ چمکائے تو آپ شہر مدینہ جائیں، شہر مدینہ جائیں، شہر مدینہ جائیں اور نبی کے روضے پر آپ دعا کریں، کعبے کا طواف کر کے آپ دعا کریں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جس طرح اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 120 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اور بیٹا بھی کیسا؟ آپ جانتے ہیں اللہ نے جو بیٹا دیا وہ کون تھا؟ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ چاند سا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ آپ یہ کام کریں جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہاں نیک لوگ ہیں وہاں پہ جائیں، وہاں دعا کریں۔ جہاں آپ کو لگے کہ یہ نیک اللہ کے ولی کا مزار ہے وہاں جائے دعا کریں، لیکن خیال رہے ہم دعا بھی کرتے رہیں اور ہم اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں پیشانی بھی جھکاتے رہیں، نمازوں کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہیں اور ہم اللہ والوں کے دربار میں دعائیں مانگتے رہیں، اللہ کے نام پہ صدقہ و خیرات کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو بھی اولاد عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ گزارش ہے آپ چینل پر پہلی بار آئے تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔